بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 12ویں معشوق نے ٹائل ہٹا کے دیواروں پر وال پیپر لگوایا جو باہر سے منگوایا گیا تھا۔ بڑے بڑے ٹکڑوں کو جوڑنے سے دیوار پر ایک ہی تصویر بن جاتی تھی، جس میں جنگل، پہاڑ، آبشار، دریا اور سبزہ زار برفانی تودے اور دلکش مناظر اپنے شوخ قدرتی رنگوں میں نظر آتے تھے۔ باہر کے حصے کی تبدیلیاں رئیس خان کے موڈ کی عکاسی کرتی تھیں۔ وہ اب پہلے جیسا پھکڑ رئیس نہیں تھا، سچ مچ کا رئیس اعظم تھا۔ اس کی آمدنی کے ذرائع لامحدود تھے، حالانکہ نہ اس کا کوئی باقاعدہ بزنس تھا اور نہ وہ کوئی کام کرتا تھا۔ یہ سارے ذرائع غیر شریفانہ تھے، لیکن اب وہ کوئی چھوٹا موٹا بدماش نہیں تھا۔ وہ سرکاری درباری بدماش تھا اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا۔ پیجیرو جیسی گاڑیوں میں گھومتا تھا جن پر بعض اوقات جھنڈا لہراتا نظر آتا تھا۔ میری طرح اس کے کچھ پرانے دوست ابھی تک رئیس کے ساتھ تھے۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ رئیس نے اپنے قلعے اور حویلی جیسے گھر کا نام، جو بیک وقت مرغی خانہ، کبوتر خانہ اور کسی حد تک مہ خانہ اور بالا خانہ بھی تھے، رئیس خانہ رکھا تھا۔ اس کے حق میں رئیس کے دلائل بڑے مضبوط تھے۔ ابے ساری عمر ہو گئی ہر ایرے گیرے کو کہتے کہ غریب خانے پر تشریف لائیے، اب بھی نہ کہیں کہ رئیس خانے پر حاضر ہو جاؤ۔ کسی خاندانی رئیس کے پاس تو اب سر چھپانے بلکہ منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں۔ یہ جو نو دولتی ہیں، ان سے کیا کم ہے ہم؟ پھر نام بھی ہمارا رئیس خان ہے تو ہماری رہائش گاہ کو رئیس خانہ کیوں نہ کہا جائے؟ شوق بھی ہمارے جتنے ہیں رئیسوں والے ہیں۔ منگول نسل کے اور چنگیز خان نظر آنے والے چوکیدار نے پہلے تو عادت کے مطابق چلا کے کہا، اوئے کون آتی جاتی ہے؟ پھر اس نے مجھے قریب سے دیکھا اور پہچان کے اپنے کان پکڑنے لگا۔ میرا بادشاہ، میرے کو معاف کرتی، تم پاؤں آتی یعنی پیدل ہم سمجھتی۔ میں نے کہا، میری گاڑی بھاگ گئی ہے، مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ بونچ کر رہ گیا۔ گاڑی چلا گیا کیسے؟ میں نے آہ بھر کے کہا، جیسے بیوی بھاگ جاتی ہے، چھوڑ جاتی ہے۔ تمہاری اپنی کوئی بیوی ہے؟ میرے سوال کا مطلب سمجھتے ہوئے اس نے حلق سے ایک غسیلی دردناک کرا جیسی آواز نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر ہوتی۔ وہ سر، صاحب یا سرکار وغیرہ کی بجائے بادشاہ کے خطاب سے نوازنے کا عادی تھا۔ مذکر کے لیے مؤنث کا اور مؤنث کے لیے مذکر کا صیغہ بلا ارادہ استعمال کرتا تھا، اور ماری اس نے شاید مکھی بھی نہ ہو، مگر اپنی ہر کہانی میں وہ ایک دو بندے پھڑکاتا رہتا تھا۔ کبھی خاندانی دشمنی، کبھی چور ڈاکو، کبھی رقیب، یا اپنے جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں رئیس نے اس کو 30 مار خان کا نام بالکل ٹھیک دیا تھا۔ 30 مار خان کے دو شوق یا جنون تھے۔ ایک، وہ طوالت میں عالم چنا کا ریکارڈ توڑ کے پٹھانوں کا نام روشن کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پاکستان کا نام تو پہلے ہی روشن تھا۔ روشن خان کی وجہ سے بھی جو اس کے ملک کا تھا، اس کے لیے وہ قد بڑھانے والی سب دعائیں استعمال کرتا تھا جس کا وہ اشتہار دیکھتا تھا، لیکن ابھی تک اس کا قد جوں کا توں تھا۔ بلکہ ایک بار تو اس پر اتنا ڈپریشن طاری تھا کہ اس نے خدائی خوار، دغا باز، دوائی ایجاد کرنے والے کا اشتہار دینے والے اور بیچنے والے سب کو ٹھکانے لگا کے خود بھی فوت ہو جانے کا عزم سمیم کر لیا تھا۔ اس کا قد دوا کے استعمال سے 1 انچ کم ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ رئیس خان نے یہ ثابت کیا کہ پرانا غصہ کثرت استعمال سے کھینچ کر کچھ لمبا ہو گیا تھا اور نیا فیتا 1 انچ کم تھا۔ اس میں گاز 35 انچ کا تھا۔ 30 مار خان کا دوسرا خبط طویل ترین مونچھیں پالنے کا تھا۔ دنیا میں نہ صحیح، کم سے کم پاکستان میں اس کی مونچھ کا مقابل کوئی نہ ہو۔ وہ سب ہیئر ٹانک اور آئل جو لوگ سر کے بالوں کو فصل خزاں میں استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی مونچھوں کو پلاتا تھا۔ بلا شبہ اس کی مونچھیں ملک میں کرپشن کی طرح بڑھ رہی تھیں۔ میں نے بالا خانے پر لات ماری تو رئیس گالیاں بکتا ہوا نمودار ہوا اور مجھے دیکھ کے واپس دوڑا۔
کوئی خادم ہوتا تو شاید وہ اس سے لباس قدرت میں بات کرتے ہوئے نہ شرماتا۔ اس کا ایک زرعی قول یہ بھی تھا کہ یار بہت شرم آتی تھی جب ہم پھکڑ اور بے عزت تھے، اب کیسی شرم یہ سالے جتنے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں لیتے اور جو غلطی سے حلال کا لقمہ کھا لیں تو انہیں جلاب لگ جاتے ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنے والے یہ کیا شرم پروف نہیں ہوتے؟ وہ دوبارہ الٹا پائجامہ پہنے نمودار ہوا۔ آدھی رات کو پہلے بھوت پریت آتے تھے تنگ کرنے، ایسا شریف انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، بھوتوں کے ساتھ نہیں۔ اندر کون ہے؟ میں نے جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو کے کہا۔ تیری خالہ پھر آ گیا نا کباب میں بھنگ ڈالنے؟ میں نے کہا رنگ میں بھنگ کہہ یا کباب میں ہڈی کہہ، کیا میں اندر جھانک کے ایک نظر دیکھ لوں؟ خبردار، اس نے میرے اور دروازے کے بیچ میں آ کے کہا۔ مجھے ہول اٹھ رہا ہے یار، تیرا آنا بے سبب نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں اب ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں یہاں، میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور شاہ عالم ہاؤس چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کیونکہ رکشی کو لے گیا ہے سابق انسپکٹر پولیس فرید عباس اپنے گھر۔ میرے گھر سے پولیس نے 2 لاشیں برآمد کی ہیں جو میں نے شاہ عالم ہاؤس کے پچھلے حصے میں دفن کر دی تھیں، خالد عثمان اور خادم مرزا کی۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ اب پہلے مجھے کھانا کھلا، پھر میں ان کی تفصیل سناؤں گا۔ اندر سے کسی عورت کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، تم کہاں چلے گئے رئیس؟ پھر وہ دروازے میں نمودار ہوئی اور ایک چیخ مار کے غائب ہو گئی۔ میں نے کہا مارا یار یہ 10 نمبری ہے نا رس ملائی؟ رئیس خفت سے مسکرایا، ابے نہیں یہ تو برفی ہے، برفی کھوئے والی۔ سالے پہلے جلیبی پھر رس ملائی، پچھلی بالو شاہی تھی اور یہ ہو گئی برفی، حلوائی کی اولاد۔ میں نے کہا یہ ایک جیسے ہیوی ویٹ ماڈل کہاں سے لے آتا ہے تو؟ بس 2-4 تولہ کا فرق ہوتا ہے۔ پھر تجھے کیا تکلیف ہے؟ اپن کو ایسی ہی گدے دار گاؤ تکیے جیسی اچھی لگتی ہیں؟ رئیس بولا، اور نام خود ایسے رکھتا ہوں کہ منہ میں پانی بھر آئے سن کر ہی۔ بس یہ آخری ہے، قسم اللہ کی سب سے اچھی شادی اسی سے ہوگی میری۔ اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس کی برفی کو 14ویں کا چاند جیسا کہا۔ وہ پھر ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئی اور گزشتہ 13 منگیتروں سے واپس لی جانے والی انگوٹھی پہن کے بہت خوش تھی۔ یہ چاند مجھے ویسا ہی لگا جیسا کہ چاند پر اترنے والے خلاباز کو نظر آیا تھا، تاہم ایک مہذب انسان اور شریف دوست کی طرح میں نے اسے مبارکباد دی اور دل پر جبر کر کے 200 پاؤنڈ کی فوم سے بنی ہوئی ایک جیسی لمبائی چوڑائی والی عورت کو نازک اندام گلبدن حسینہ بھی کہا۔ ایسے ہی تیرا جھوٹ اللہ معاف کرے، میں پہلے بھی بول چکا تھا۔ وہ نشے میں نہ ہوتی تب بھی اسے سچ ہی مانتی۔ کھانے کے بعد ہم مہمان خانے میں آ گئے تو گل بدن، جو اس کا اصل نام تھا، جھومتی اٹھی اور واپس اندر جا کے سو گئی۔ مہمان خانے میں اس وقت 2 افراد مدہوش پڑے تھے۔ ان میں سے ایک جانی جن تھا جو ایک انڈرویئر پہنے فرش کے قالین پر الٹا لیٹا ہوا خراٹے لے رہا تھا اور تلسماتی کہانیوں کا کالا دیو لگتا تھا۔ دوسرا محمد نذیر عرف جیرا بلیڈ تھا۔ یہ دونوں رئیس کے ساتھ ہی رہتے تھے، چنڈال چوکڑی کے۔ باقی معزز اراکین میں سے سراج دوبی نائب ہو گیا تھا اور اس نے یاروں کی صحبت بد سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ یاروں بھی اسے بڑی فراخ دلی سے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ شروع سے جورو کا غلام تھا اور اس سے یہی توقع تھی۔ چاچا پتنگ باز فی الحال مفرور تھے کیونکہ ان کی خانقاہ درویش پر BBC یا کسی ایسے ہی ادارے نے فلم بنا کے چاچا پتنگ باز، جس نے پیر گڈی والا کے نام سے شہرت حاصل کر لی تھی، اپنے مریدوں کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ کے نکل گیا تھا۔ میری بات نے رئیس کو متفکر کر دیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا پیارے، ہم تو جانتے تھے تو نے سب سے پنگا لیا تھا ایک ساتھ۔ وہ تو ہم سیاست سے ہی نہیں اس دنیا سے بھی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پکا بندوبست کر لیا ہے مجھے پھانسی چڑھانے کا۔ رئیس تاؤ میں آ گیا۔ ابے ایسی کی تیسی اپنے یار کو پھانسی چڑھانے والوں کی قسم اللہ کی ایک ایک کو اس کے گھر میں گھس کر لٹکا دوں گا۔ وہ بعد کی بات ہے، سوال یہ ہے کہ ابھی میں کیا کروں؟ تو نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا دیکھ یار،
اپن بھی اتنی آسانی سے پھانسی چڑھنے والے نہیں ہیں۔ میں کل ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کرا دوں گا۔ اب مجھے کوئی اور وکیل کرنا پڑے گا۔ بیرسٹر سلطان محمود کو مجھے مجبوراً الگ کرنا پڑا، ورنہ میرے چکروں میں وہ بھی مارے جاتے۔ ابے ایسے تو کوئی وکیل ہی نہیں ملے گا تجھے، تو جسے وکیل کرے گا اسے وہ دھمکی دیں گے کہ شاہ عالم کی وکالت مت کرو ورنہ ہم تمہیں گو اینڈ گون کر دیں گے۔ یار اب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، وہ سلطان محمود صاحب کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن میں نے خود ہی ان کی فیملی کی پریشانی دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیا۔ سلطان محمود صاحب خفا ہو گئے مجھ سے، مگر میں نے انہیں اس فیصلے کی وجہ نہیں بتائی۔ ایسے وکیلوں اور ججوں کو دھمکیاں ملنے لگیں اور وہ ڈر جائیں تو عدالتوں میں کیا تالے پڑ جائیں گے۔ یہ تو ہے پیارے، یہ جو پرانے سیاسی لیڈروں کے وکیل ہیں اور بڑی شہرت رکھتے ہیں، خالد انور اور خالد اسحاق یا دو عبدالحفیظ ہیں، پیرزادہ اور لاکھو، یہ سب تیری طرف سے پیش ہو سکتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، یار وہ ایسے معمولی قتل کیس کہاں لیں گے؟ یہ جو فرید عباسی ہے نا، اس کا کزن ہے، کوئی اس کی بھی بہت بڑی لیگل فرم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ بندہ جی دار ہے، کیوں نہ میں اس سے بات کر لوں عباسی سے اسی وقت۔ یار پہلے اخبار والوں سے تو پوچھ لے کہ معاملہ کیا ہے، آخر کیا کیس بنایا گیا ہے تیرے خلاف؟ کیس وہی پرانا، بس خبر نہیں ہوگی۔ میں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ابو بکر آزاد کے بار کا نمبر ملایا۔ حسب توقع وہ موجود تھے مگر ذہنی طور پر غیر حاضر تھے۔ کون ہے یہ دنیا کا بادشاہ اس وقت؟ گویا شاہ عالم۔ میں نے کہا حضرت میں چلبلی کا مسیحا ہوں۔ انہوں نے چلا کے کہا آخا تو آپ ہیں بھائی، خوب کچی مار مار کے کھال ادھیڑ دوں گا، یہ کیا خرافات ہے؟ میں نے بکلا کے کہا جی میں نے تو ابھی کچھ نہیں کیا، وہ معاف کرنا ہم ذرا اس جواہر لال نہرو کی گویا بدرو سے بات کر رہے تھے۔ نامعقول نے ہنا کو چنا لکھ دیا، ایک ہتھیلی پہ چنا ایک ہتھیلی پہ لہو، اف۔ میں نے کہا چلیں معاف کر دیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے گویا، مگر ایک تو یہ انسان نہیں جواہر لال ہے، جواہر رقم لکھتا ہے خود کو، پھر یہ غلطی نہیں گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ خیر تم نے کیوں ڈسٹرب کیا اس وقت؟ ہمیں 20 سیکنڈ میں عرض کرو۔ میں نے کہا آج شاہ عالم ہاؤس سے 2 لاشوں کے برآمد ہونے کی خبر کیا ہے؟ دراصل وہ سب میری عدم موجودگی میں ہوا تھا۔ موجودگی نہیں موجودی، انہوں نے خفگی سے کہا۔ خیر خبر تو گویا کوئی خاص نہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، مجھ پر جن افراد کے قتل کا الزام تھا ان کی لاشیں شاہ عالم ہاؤس کے پائیں باغ سے کھود کے نکالی پولیس نے۔ انہوں نے کہا ہمارا بھائی یہ بھی لطیفہ ہے گویا، یعنی جس کی خبر ہے اسے خبر نہیں، جیسے کوے کو علم نہ ہو کہ وہ روسیا ہے۔ جی میں سمجھا نہیں بھائی، وہ کیا کہتے ہیں کہ معاملہ الٹا ہو گیا، گویا شکار کرنے کو آئے ہو کے چلے گیا، گویا وہ جو تمہارے مخالفین خصوصی ہیں انہوں نے ساری سازش کو ناکام کر دیا، جائے بقوا پر ہی دھر لیا سب جال ساز دھوکے بازوں کو۔ گویا آپ مجھے پوری خبر پڑھ کے کیوں نہیں سنا دیتے؟ آپ کو قسم ہے چلبلی کی ہیڈ لائٹس کی؟ میں نے کہا اچھا قسم دے دی ہے تو پھر سنو۔ وہ آہ بھر کے بولے۔ خبر کی نوعیت بدل گئی تھی مگر اس کی سنسنی خیزی میں کمی نہیں آئی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز نے جو شاہ عالم ہاؤس پر مامور تھے کسی وجہ سے یہ محسوس کیا کہ چھاپہ مارنے والے پولیس مین کچھ نروس ہیں اور ان کی حرکات و سکنات بھی مشکوک ہیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ایک کو پکڑ لیا اور ایسے غائب کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ ناقابل یقین تھا، مگر اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ نے اسلحہ نکال لیا اور کمانڈو ایکشن سٹائل میں ہر طرف سے فائرنگ کر کے انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی لیکن وہ کھلی جگہ پر تھے۔ کمانڈوز دیواروں پر چڑھ گئے اور انہوں نے سرچ لائٹس کے رخ موڑ دیے۔ ایک اسی کوشش میں زخمی ہوا لیکن مقابلہ کرنے والوں کے 3 آدمی ہلاک ہو گئے، باقی زخمی ہوئے وہ سب پولیس کی وردی میں ضرور تھے مگر پولیس والے نہیں تھے، وہ اپنے ساتھ 2 لاشیں لائے تھے جو معلوم نہیں کس کی تھیں۔ گڑھا کھود کے لاشیں اس میں ڈال دی جاتی تو شاید اصل پولیس بھی پہنچ جاتی اور یہ ثابت کر دیتی کہ لاشیں خالد عثمان اور خادم مرزا کی ہیں، مگر ڈرامہ فیل ہو گیا۔
سیکیورٹی کمپنی نے اپنے آفس اطلاع کی، انہوں نے مجھے پیغام دیا تھا مگر بعد میں وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے اور اخبار والوں سے رابطہ کیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس کے سینئر افسران کے ساتھ علاقہ پولیس اور مجسٹریٹ بھی پہنچ گئے، لیکن اخباری رپورٹر پہلے پہنچ کر تصویریں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے آنے کے بعد صحافیوں سے ان کے کیمرے چھین کر فلمیں نکال دیں اور اس افراتفری میں ایک صحافی زخمی ہوا، دوسرے کا کیمرہ ٹوٹ گیا، لیکن صورتحال کو خراب ہوتا دیکھ کے کچھ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا کے لے گئی اور شاہ عالم ہاؤس کے گرد بھاری نفری تعینات کر دی گئی، لیکن آخری خبر آنے تک شاہ عالم اور ان کی بیوی لاپتہ تھے۔ وہ پریس کانفرنس کی ناکامی کے بعد رپوش ہو گئے تھے اور ان کا کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ یہ تفصیلات جان کے غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت نہ ہوتا تو میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے، اپنی ہم پیشہ اور حامی سیاست کاروں سے اور اخبار والوں سے ضرور بات کرتا اور نام لیے بغیر ان سب کو خوب سناتا جو مجھ سے ذاتی دشمنی میں اتنے پاگل ہو چکے تھے کہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انتظامیہ جانتے بوجھتے تغافل برت رہی تھی اور ایک طرح سے انہیں تحفظ فراہم کر رہی تھی اور میرے خلاف ایک فریق بن گئی تھی۔ یہ تو حد ہو گئی یار، میں نے میز پر مکہ مارا۔ خواہ مخواہ 2 قتل میرے سر منڈنا چاہتی ہے پولیس، وہ دونوں زندہ ہیں، میرے گھر میں گھس کر خانہ تلاشی لے چکے ہیں اور پھر غائب ہو گئے ہیں۔ ان کی لاشیں کیسے مل سکتی ہیں پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رئیس متفکر ہو گیا، پیارے یہ کیوں والی بات کو چھوڑ دے، اپن اتنا بتا سکتے ہیں کہ اب آخری صورت یہ رہ گئی ہے کہ شاہ عالم ہاؤس میں بم رکھ دیا جائے اور ایک دھماکے میں سچ مچ گو اینڈ گون ہو جائے، باقی سب تو کر کے دیکھ لیا۔ انہوں نے فائرنگ ہوئی اس وقت جب تو اندر تھا، پھر وہ دندناتے ہوئے اندر گھس گئے اور قسمت اچھی تھی کہ تو موجود نہیں تھا۔ رکشی نے تہہ خانے میں چھپ کے جان بچائی، وہ اسی چکر میں آئے تھے مجھ سے اپنے بزنس کا سارا قصہ ریکارڈ حاصل کرنے اور وہ فلمیں لینے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ مجھے یا رکشی کو پکڑ لیتے تو مجھے مجبور کر دیتے کہ میں سب ان کے حوالے کرنے کا کہوں۔ اس کے بعد کیا ضمانت رہ جاتی تیرے پاس یا میرے پاس؟ یہ ٹھیک کہا تو نے، وہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے لاکر میں۔ رئیس بولا، اور لاکر کی چابی میں اپنے پاس کبھی نہیں رکھتا، میرے بینک کا مینیجر ہی رکھتا ہے اپنے پاس۔ وہ فلمیں اور ان کے بریف کیس جیسے لیٹ پاپ کمپیوٹر بالکل محفوظ ہیں۔ لیپ ٹاپ جاہل؟ ابے ہاں وہی، لیکن یار یہ خادم مرزا اور خالد عثمان آخر کہاں ہیں؟ کیا ہے وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ سارا حرامی پن انہی کا ہے، یہ معاملہ اپن کو سیاسی نہیں لگتا پیارے۔ میں نے کہا مجھے بھی اس میں قریشی یا شمس کا ہاتھ براہ راست نظر نہیں آتا، یہ ہو سکتا ہے کہ دشمنی میں وہ بھی میرے دشمنوں کی مدد کرتے ہوں، مگر ان کا مقصد تھا پارٹی پر قبضہ کرنا، وہ انہوں نے کر لیا۔ وہ آفس پر قابض ہیں اور عدالتی فیصلے تک خود چیئرمین صاحب اندر نہیں گھس سکتے۔ عہدے دار ان کے ساتھ ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی ان کی ہے، کارکن اور ممبر ہوتے ہیں لیڈر کے ساتھ، زیادہ تر ان کی طرف لڑک گئے ہیں۔ انہیں جھوٹ سچ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کر سکیں۔ میرے خلاف پروپیگنڈا بھی خوب ہوا، الزام کی تشہیر کی گئی، تیمور کے قتل اور اشرف کی رپوشی نے معاملہ اور بگاڑ دیا۔ پھر تیمور کے جنازے میں شرکت کے لیے جانے سے میری اور بے عزتی ہوئی۔ پارٹی کی طاقت FAF میرے خلاف ہے، پھر میرے پاس کیا رہا؟ صرف پارٹی کا ریکارڈ۔ اگر اس کا پتہ چل جائے تو FAF کے جوشیلے اور مسلح کارکن رات کے وقت کیا دن داڑے اٹھا کے لے جائیں، ورنہ قانونی طریقے پر شمس یا قریشی عدالت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔